السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم سامعین و ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آج آپ کو بہت ہی اہم وظیفہ بتانے والا ہوں۔ اس سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارے چینل مفتی اشرف حیدری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔ اگر کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو یا کوئی وظیفہ پوچھنا ہو یا کوئی خواب کی تعبیر پوچھنی ہو تو کمنٹس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جلد اور تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ تو جی محترم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی آدمی پر جادو کیا ہو تو اس کا توڑ کیا ہے، اور پھر ایسا عمل کہ جس نے جادو کیا ہے اس پر اس جادو کا اثر پلٹ جائے۔ تو جی محترم سامعین، یہ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ عام انسان تو دور کی بات ہے، اس جادو کا اثر تو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا۔ ایک یہودی تھا لبید بن اعصم، اس نے اور اس کی بیوی اور بیٹیوں نے مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک لیے اور ان پر جادو کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اگر کوئی کام کیا ہوتا تو آپ علیہ السلام یہ سمجھتے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے 30 پارے کے اندر، یعنی جو قرآن مجید کی آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو نازل فرمایا اور اس جادو کا توڑ کیا گیا۔ تو جی جادو ایک ایسی چیز ہے۔ تو جی محترم سامعین و ناظرین، اگر کسی پر کسی نے جادو کیا ہو تو اس کے لیے میں آپ کو دو عمل بتاتا ہوں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ چوتھا پارہ، پہلا پو اور سورہ آل عمران کی 127 آیت نمبر ہے، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ جتنی زیادہ ہو سکے یہ کثرت سے پڑھیں، اور پھر آخر میں بھی 11 بار درود شریف پڑھیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے محترم سامعین و ناظرین، کہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو جس نے جادو کیا تھا، اور خاص کر جس نے یہ عمل جادوگر نے کسی کو دیا تھا، تو اس کا اثر فوراً اس عامل پر جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنا پہلے حصار کرنا ہے، تاکہ اگر وہ دوبارہ اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو وہ تکلیف نہ پہنچا سکے۔ حصار کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ 3 بار پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں، اور پھونک مار کر پھر اپنے سر سے لے کر اپنے پورے جسم پر اس ہاتھ کو مل لیں، پھر اس کے بعد آپ یہ عمل شروع کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز جس نے یہ جادو کیا ہوگا تو اس کا آپ حشر دیکھ لیں گے جس نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ سورہ یونس آیت نمبر 85 اور آیت نمبر 86، فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ 2 آیات کریمہ ہیں۔ ان 2 آیات کریمہ کو پڑھیں، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، اور 100 بار یہ
2 आयात करीमा पढ़ें तो इंशाअल्लाह अजीज जिस बंदे ने भी आप पर जादू किया होगा, जादू उसी पर पलट जाएगा और आपसे इस जादू के जो असरात हैं वो ज़ैल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह अजीज ख़त्म हो जाएंगे। और एक तीसरा अमल ये है कि आप अपने घर के अंदर सूरतुल बकरा अगर ये रिकॉर्ड हो तो घर के अंदर इसको चलाएं, इतनी आवाज हो कि घर के जो सारे कमरे हैं उन तक ये आवाज पहुंचे। और अगर रिकॉर्ड ना हो तो खुद पढ़े हुए हैं तो खुद पढ़ें, अगर बच्चे पढ़े हुए हैं तो उनको कहें कि वो ये सूरतुल बकरा घर के अंदर पढ़ें। तो एक बार जो है रोजाना पढ़ ली जाए या कम से कम हफ्ते के अंदर एक बार सूरतुल बकरा पढ़ ली जाए तो इंशाअल्लाह अजीज जो जादू के असरात वगैरह हैं घर के अंदर वो सारे के सारे असरात ख़त्म हो जाएंगे। तो जी मोहतरम सामीन, आपने ये जो वजीफ़े करने हैं तो इससे पहले आपने इसकी इजाज़त लेनी है। तो आप ऐसा करें कि कमेंट्स के अंदर जो है आप इजाज़त ले लें कि हम ये अमल शुरू कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आपको जब इसकी इजाज़त दे दी जाएगी तो फिर जो अमल की एक क़ुव्वत होती है इंशाअल्लाह अमल के अंदर वो क़ुव्वत और ताकत आ जाएगी। ये यूं समझें कि जैसे कि किसी की टेक मिल जाए तो इजाज़त से जो अमल होता है तो वो एक किस्म की टेक मिल जाती है और फिर उसका जो है वो रिएक्शन नहीं होता, आदमी के लिए ये परेशानी का ज़रिया और सबब नहीं बनता। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।